ویسی ہی نہیں ہوتے دیکھے گا جیسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکھا. یہ ہے مصیبت کو کہنے لگے یہ ہوگا اگر یہ کامیاب ہو گیا. اس لیے پوری مخالفت کرو اس کی کہ یہ کہیں کامیاب نہ ہو جائے. میں نے دیکھا کہ ان کی مخالفت کا جذبہ محرکہ مذہبی ہوتا ہی نہیں ہے. یہ سارا معاشی مسئلہ ہے. بہرحال یہ چیز تو آگے چل کر آئے گی کہ کس طرح مذہب معاشی مسئلہ ہوتا ہے اور دین جو ہے وہ نو انسانی کی معیشت کو خدا کے اقدار اور قوانین کے تابع رکھ کے نو انسانی کی نشو و نما کا ذریعہ بنتا ہے. بہرحال یہ ہے فرق دین اور مذہب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتے ہیں. حضور نے اس انداز کا یہ نظام قائم کیا کہ اس کی مثال بہت کم ملے گی. لیکن جو کچھ سابقہ انبیاء کرام کے قائم کیے ہوئے دین کے ساتھ ہوا وہی کچھ اسلام کے ساتھ بھی تھی. صدر اول کے بعد ملوکیت نے سار ابھارا اور اس کے ساتھ ہی مذہبی پیشوائیت وجود میں آ گئی. یہ کیسے ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے اور اسے میں نے اپنی کتاب شاہکار رسالت کے آخری باب میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے. اس سے یہ نظر آتا ہے کہ دین مذہب میں کیسے بدل گیا. جب یہ مذہب میں بدل گیا تو اس سے دین کے دو حصے ہو گئے. جس حصے کو مذہبی پیشوائیت نے اپنی تعویل میں لیا اسے دین کی بجائے مذہب کہہ کر پکارا. اسی کا انگریزی زبان میں ترجمہ ریلیجن ہے. جب انہوں نے مذہب سے متعلق امور کو اپنی تحویل میں لیا تو بنیادی امور جو تھے وہ حکومت کے ذمہ دے دیے گئے. تو گویا سیکولر نظام قائم ہو گیا. وہ نظام کے جس میں مذہب کو حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور حکومت ان کے مذہب میں دخل نہیں دیتی. یہ شکل پیدا ہو گئی اسلام کی صدر اول کے بعد اور اس کی یہی شکل اس وقت تک قائم ہے، جس کی روح سے کہا یہ جاتا ہے کہ اتباع شریعت کے لیے اپنی آزاد مملکت کا وجود ضروری نہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ارکان اسلام کا اتباع ہر حکومت کے تابع کیا جا سکتا ہے. اس سے اسلام کا منشا پورا ہو جاتا ہے. باقی رہا خدا کا اقتدار تو اس کا دائرہ آخرت کی زندگی ہے، اس دنیا کی نہیں. چنانچہ جب مذہب کی روح سے مالک یوم الدین کا ترجمہ مالک روز جزا کا کیا جاتا ہے تو اس میں روز جزا سے مقصود قیامت کا دن ہوتا ہے. اس دنیا سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا. یہ ہے وہ فریب جو مذہبی پیشوائیت شروع سے دیتی چلی آ رہی ہے. اس میں دین مذہب میں تبدیل ہو کر رہ جاتا ہے. نزول قرآن کے وقت دنیا میں صرف مذاہب باقی تھے، دین کا نظام کہیں نہیں تھا. اور اب بھی مسلمانوں سمیت دنیا میں مذاہب ہی موجود ہیں، دین کا وجود کہیں نہیں. دیگر مذاہب میں مشکل یہ تھی کہ ان کے ہاں خدا کی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں تھی، اس لیے ان کے مذہب کا پھر سے دین میں بدل جانا ممکن نہیں تھا. ہمارے ہاں خدا کی کتاب قرآن مجید اپنی اصلی غیر محرک شکل میں موجود ہے، لہذا مسلمانوں میں پھر سے دین کے نظام کا قیام ناممکن نہیں. مسلمانوں کی جو آزاد مملکت یہ فیصلہ کرے کہ وہ اپنا نظام قرآن کریم کے تابع رکھے گی
وہ دین کے نظام کے قیام کا موجب بن جائے گی۔ میں نے ہمیشہ اس بات پر اسی لیے زور دیا ہے کہ اسلام کو مذہب نہیں کہنا چاہیے، یہ مذہب نہیں دین ہے، اس لیے اسے دین کہہ کر ہی پکارنا چاہیے۔ کہا یہ ہے کہ صدر اول کے بعد جب دین مذہب میں بدل گیا تو پھر مذہب کا وجود تو باقی رہا، اسلام دین کی حیثیت سے اس ہماری پوری تاریخ میں کبھی قائم نہیں ہوا۔ ہمارا دور اس اعتبار سے بڑا خوش بختیوں کا دور ہے کہ اس میں یہ تصور ایک مفکر کے ذہن میں ابھرا، یعنی علامہ اقبال۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسلام بحیثیت دین کے اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی جدا گانا آزاد مملکت ہو، اور یہ ہے جسے تصور پاکستان کہا جاتا ہے۔ یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے یہ تحریک پاکستان اٹھی اور پاکستان کی جدا گانا مملکت کا مطالبہ کیا گیا۔ ہے کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں دین کی دعوت کی مخالفت ان طبقات کی طرف سے ہوتی تھی، یہ جو دین کے احیاء کے لیے آواز اٹھی اس کی مخالفت بھی ان کی طرف سے ہونی ضروری تھی۔ انگریز کی طرف سے مخالفت، حکومت کی مخالفت، ہندو کی طرف سے مخالفت کہ وہ پورے ہندوستان پر یا پورے مسلمانوں پر ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ اور سب سے زیادہ قابل افسوس امر یہ کہ اس مخالفت میں جیسے دستور چلا آ رہا تھا ہماری مذہبی پیشوائیت پیش تھی۔ نیشنلسٹ علماء نے جس قدر اس تاریخ کی مخالفت کی ہے، ہندو انگریز نے براہ راست ایسے نہیں کیا تھا۔ یہ مخالفت ان کی وساطت سے ہو رہی تھی۔ یہ کشمکش جو تھی تحریک پاکستان اور اس کے مقابلے میں نیشنلسٹ علماء کی، یہ حقیقت میں مذہب اور دین کی وہی پرانی کشمکش تھی۔ یہ نیشنلسٹ علماء کہتے تھے کہ ہندوستان میں ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہے اور ہندو اس کی ضمانت دیتا ہے کہ آزادی حاصل ہونے کے بعد جس قسم کی حکومت یہاں قائم ہوگی اس میں مسلمان کو مذہب کی پوری آزادی ہوگی۔ تو جب یہ آزادی ہمیں یہاں حاصل ہوگی تو پھر اس کے لیے ایک جدا گانا مملکت کی ضرورت کیا ہے؟ اور اقبال انہیں سمجھاتا تھا کہ یہ آزادی مذہب کی ہوگی، دین کی آزادی نہیں ہوگی۔ دین کی آزادی کبھی بھی یہ لوگ نہیں دے سکتے۔ یہ تھا فرق، یہ تھی تحریک پاکستان اور مطالبہ پاکستان کی حقیقت، اور یہ تھی وہ مخالفت اور یہ تھی اس مخالفت کی وجہ۔